السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب الحمدللہ خیریت سے ہوں گے، اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں ابھی گھر سے نکلا تھا تو ایک ادھر کرکٹ کا میچ تھا، تو میں نے کہا چلو کرکٹ کا میچ بھی دیکھیں اور آپ کو بھی تھوڑا سا کرکٹ کا میچ دکھا دیں کہ ہمارے ادھر گاؤں میں کس طرح کھیلتے ہیں لوگ۔ اور یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں پر میں چل رہا ہوں یہ ریل گاڑی کا وے ہے، ریل گاڑی کا ٹریک ہے، ریل گاڑی کی راستہ بنا ہوا ہے، پٹری بنی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ کرکٹ کا میچ بھی دیکھیں گے، انجوائے بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ آپ میری گفتگو بھی سنیں گے۔ تو انشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہوگی۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے یا آج کا جو ہمارا بلاگ ہے وہ ہے رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو شوال کا مہینہ آتا ہے، اس میں روزوں کی فضیلت، یعنی رمضان المبارک کی اپنی فضیلت ہے، اس کے بعد پھر جو شوال کے 6 روزے ہیں ان کی ایک بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو پہلے جو ہے ہم ساتھ ساتھ میں ادھر بیٹھ کر بات کروں گا، آپ کو وزٹ بھی کرواؤں گا۔ الحمدللہ اللہ دے شکر۔ دعا سناؤ۔ بچی بنی ہویا انہوں بچی بچا ہوا سی ان لے کے گیا سی کل اشتوار، اور پھر کہندے انہوں گاڑی لے کے جا رہے ہیں، پھر انہوں گاڑی لے کے دعا کری نماز پڑھ کے اللہ بہتر کرے، اتوں لاگ رونا اتوں پریشان تھوڑے۔ ہاں ہوں منڈے نوں کلن لگا، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ دوست تھے، ان کے لیے بھی دعا کرے، ان کی بیٹی جو ہے نا وہ بیمار ہے، اللہ اس کو صحت دے، تندرستی دے، اس کو یعنی ڈلیوری کا ٹائم ہے، تو اللہ اس کو جو ہے نا وہ خیریت سے اللہ نیک رسال اولاد عطا فرمائے۔ یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، بہت ہی پیارا یعنی خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے گھر کے باہر ایک گاؤں ہے 561، اس کا یہ منظر ہے۔ یہ پیچھے آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے، اور یہ میری بیک سائڈ پہ یہ کرکٹ کا میچ لگا ہوا ہے۔ زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھو، بلکہ میں آپ کو بیک کیمرے سے دکھاؤں گا تو میں ساتھ ساتھ بات کروں گا، آپ جو ہے نا میری بات بے شک ریکارڈنگ سن لینا۔ چلے اب چلتے ہیں کرکٹ کے میچ کی طرف، کرکٹ کا میچ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ میچ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ادھر اکثر جو ہے نا ہمارے گاؤں کے لوگ وہ کھیلا کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ویسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے چھٹیاں ہوئی ہیں کہ آپ دیکھ لیں لاک ڈاؤن کا جو صورت حال ہے، منظر ہے، یعنی لاک ڈاؤن کھیل کود کے لیے یا دوسرے مواقع کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ چلیں اب میں آپ کے ساتھ ساتھ بات بھی کرتا ہوں، آپ میچ کو بھی تھوڑا سا انجوائے کریں، اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات بھی کرتا ہوں، تو آپ میچ دیکھتے رہیں۔ جو عربی کے مہینے ہیں، ظاہری بات ہے ان کو قمری مہینے کہا جاتا ہے، قمری مہینے، اور اسی طرح انگریزی مہینے، یہ ایک ہی ہیں، 12 ہی مہینے ہیں۔ ظاہری بات ہے سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن جو رمضان المبارک ہوتا ہے، ظاہری بات ہے رمضان المبارک شریعت کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے، تو ان کی فضیلت بھی شریعت نے، اسلام نے بتائی ہے۔ تو ان کا جو دنوں کا آنا جانا ہے، رمضان المبارک کا آنا، رمضان المبارک کا چلے جانا، اور آگے پھر مہینہ آنا، تو یہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی شوال کے جو مہینے ہیں، شوال کا جو مہینہ ہے، شوال کے جو روزے ہیں، یہ قمری مہینے کے اعتبار سے ہیں۔ تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر،
صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد ثم اتبعہ ستا من شوال، اس بندے نے رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے، اس کی اتنی فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانا کصیام الدہر، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اس طرح ہے جس طرح اس بندے نے ایک زمانے کے روزے رکھے ہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ اس طرح جس طرح اس بندے نے پورے سال روزے رکھے، یعنی پورا سال اس نے روزے رکھے ہیں، اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ، ہم مہینہ روزے رکھتے ہیں تو مہینہ روزہ رکھنا یہ بہت نیکی کا کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل عبادت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ شوال کے یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس بندے کے مقام، اس بندے کا احترام، اس بندے کا منزل و مرتبہ وہ اتنا بن جاتا ہے، اس بندے کا مقام اللہ کے ہاں اس طرح بن جاتا ہے جیسے اس بندے نے پورا سال روزے رکھے ہیں۔ یہ بہت زیادہ فضیلت ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر ایک مسئلہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اکثر جو ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ آتا ہے، کچھ بھائیوں کو کہ وہ سوچتے بھی یہ ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر شوال کے اگر روزے رکھنا چاہتا ہے تو آیا کیا اگر وہ شوال کے روزے ترتیب کے ساتھ رکھے گا، یعنی اس کے اندر کوئی ناغہ نہیں کرے گا؟ نہیں بھائیو، ترتیب سے رکھنا یہ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے، کسی بھی روایت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ بندہ ترتیب سے روزے رکھے۔ تو اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، نفلی کام ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اس طرح جس طرح اس بندے نے سال کے روزے رکھے ہیں، اس کے اندر ترتیب یعنی پورے مہینے کے اندر، شوال کے پورے مہینے کے اندر آپ نے روزے پورے کرنے ہیں 6۔ 2 دن بعد آپ رکھنا چاہتے ہیں، ایک دن کے وقفے کے بعد آپ رکھنا چاہتے ہیں، 3 دن کے وقفے کے بعد آپ رکھنا چاہتے ہیں، ہفتے میں آپ 2 رکھنا چاہتے ہیں، ظاہر بات ہے 4 ہفتے ہوتے ہیں تو ہفتے کے اندر آپ 2 روزے رکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کر کے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، یا بلا ناغہ آپ رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ کو مناسب لگتا ہے اس طرح آپ رکھ لیں۔ اور دوسرا اس کے اندر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، اکثر بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مثال کے طور پہ 1 روزہ رکھ لے تو باقی کے جو 5 روزے ہیں وہ اس کے اوپر فرض ہو گئے، واجب ہو گئے، اب وہ باقی کے 5 روزے بھی لازمی رکھے گا۔ نہیں بھائیو، اس کے اندر کسی وجہ سے، مجبوری سے، یا وہ نہیں رکھنا چاہتا، یا آگے اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، یا کوئی مصروفیت ہے، یا کوئی بھی وجہ ہے، کوئی بھی عذر ہے، اس کا اس کا کوئی بھی عذر نہ ہو، نہیں رکھنا چاہتا، تو کیا اس کے اوپر فرض ہے؟ یہ واجب ہے؟ نہیں، نہ اس کے اوپر فرض ہے نہ واجب ہے، ہاں ایک سنت ہے، اگر اس نے رکھ لیا، اگر 1 رکھا تو کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، باقی نہیں رکھتا تو گناہ کوئی نہیں ہے، فضیلت تھی، وہ فضیلت سے ظاہری بات ہے محروم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ نہیں رکھ پاتا، اس نے 2 روزے رکھے، 1 روزہ رکھا، تو کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا یا نہیں رکھ پایا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس بندے کو پورے شوال کے 6 روزوں کی جو فضیلت ہے اس سے محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، نیت بندے کی دیکھی جاتی ہے، اس بندے کی نیت کس طرح کی ہے۔ تو یہ بھائیو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ آپ لازمی رکھیں، کوشش کریں جہاں پر ہم نے 1 مہینہ روزے رکھ لیے وہاں پر شوال کے 6 روزے رکھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، پورے مہینے کے اندر رکھنے ہیں، ہفتے کے اندر 2 رکھ لیں، 3 ہفتوں کے اندر ہی ہمارے روزے پورے ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ نے الحمدللہ میچ
انجوائے کیا ہوگا اور میری بات بھی آپ نے الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے سنی ہو. تو یہ ایک ٹیم جیت گئی ہے الحمدللہ. ظاہری بات ہے ایک ٹیم میں جیتنا ہوتا ہے ایک ٹیم نے ہارنا ہوتا ہے, تو مقابلہ بازی یہی ہوتی ہے, ایک ٹیم جیتتی ہے ایک ٹیم ہارتی ہے. تو ایک ٹیم جیت گئی ہے اور یہ آپ نے دیکھا یہ کس قدر خوش ہو رہے تھے, یعنی کتنا خوش ہو رہے تھے. تو یہ دنیاوی خوشی ہے, یہی خوشی کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہر بندے کو دعا کریں اللہ رب العالمین نصیب فرما دے. یہ بہت زیادہ خوشی ہے کہ بندہ دنیا کے اندر نیکی کے کام کرے, اچھے کام کرے, اور پھر اللہ رب العالمین اس بندے کو اچھا اجر و ثواب دے دے, اچھے اجر سے نواز دے. یہ بہت بڑی خوشی ہے, بہت بڑی خوشی ہے. تو اسی بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے بھائی عتیق الرحمان کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.